السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ آپ کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر اس میں کیا کیا رہ چکا ہے، کیا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ اور اس کارڈ سے ہم آپ کا پاسٹ جانیں گے، یہ آپ کا فیوچر پریزنٹ ہے اور یہ فیوچر۔ نیچے والے میں آپ کے لیے اگر کوئی ایڈوائس ہے، کوئی ایسی بات کہ آپ کو پتہ چلنی چاہیے تو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کلیریفائرز رکھے ہیں، کسی چیز کا نہیں پتہ چلتا تو ان سے ہم پتہ چلائیں گے۔ تو یہ پائل نمبر 1 ہے، یہ پائل نمبر 2 ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے جون سی پائل آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، چاہے یہ آپ کو یہ پائل نمبر 1 یا 2 کر رہی ہو یا پھر یہ رنگ اور یہ کی چین کر رہا ہو، تو آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو چوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی ریڈنگ نمبر 1 کی طرف جا رہے ہیں۔ جی، تو آج آپ کی جو ریڈنگ تھی، آپ کے پاسٹ میں کیا ہے؟ یہ آپ کا پاسٹ ہے، یہ آپ کا پریزنٹ ہے، یہ فیوچر ہے۔ تو یہ آپ کا ماضی ہے، اس میں آپ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ یعنی کہ ٹیم میں کام کرتا تھا، اس کے ساتھ اور لوگ تھے جو کوئی کام کرتے تھے، اور ایسے بھی لگتا ہے کچھ لوگ جو جیسے صفائی کرنے کے کسی ادارے کے سے منسلک ہیں، اور اگر ایسے نہیں تو دوسروں کو سمجھانے سکھانے، ان کا ذہن صاف کرنے، اس قسم کے کوئی کام ہے ان کا۔ اور بہت کم لوگوں کے لیے جو ہے مجھے جو یہ لگ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید کوئی لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، اس قسم کے کام میں بھی ملوث رہ سکتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کے لیے ہے۔ تو لیکن جو ہی آپ کا یعنی کہ وقت گزرا، آپ کے اندر کچھ چینج آیا، وچ ایٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ اور این امپورٹنٹ اینڈ اے نیو بگننگ، اوکے۔ آپ کے اندر کوئی چینج آیا، کسی بندے نے آپ کے اندر کوئی چینج لے کے آیا۔ میں پھر بھی آپ کو کلیریفائی کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ جی ہاں، کسی بندے کے پیار سے، محبت سے، کسی کے بتانے سے آپ میں ایک چینج آیا، کسی کے پیار سے آپ کے اندر ایک چینج آیا، اور آپ نے وہ کام چھوڑ کے، اگر وہ جو تھے لڑائی جھگڑے کے کسی کام سے منسلک تھے تو وہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اچھا، لیکن آپ جو بھی کام کرتے تھے، آپ کے جو اندر کی بیوٹی ہے، آپ جو خود سے تھے، آپ نے یعنی کہ اپنا وقار نہیں چھوڑا۔ جو بھی آپ نے چھوڑا، آپ نے کیا، آپ نے اپنا وقار نہیں چھوڑا۔ اب آپ نے کام جو غلط کام ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا، لیکن آپ نے جو صحیح کام یعنی کہ اپنے اندر ایک بندے کی انا ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، وہ نہیں چھوڑی۔ جیسے آپ تھے یعنی کہ سمپل سادہ لوگوں کی اگر مدد کرنے والے تھے تو آپ نے وہ مدد کی ہے، اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ جو چینج آیا ہے وہ کسی قسم کا چینج آپ کی زندگی میں آیا ہے، آپ کی پچھلی زندگی میں، جس کی وجہ سے آپ میں کچھ چینجز ضرور آئی ہیں، لیکن اور وہ پیار سے چینجز آئی ہیں کہ آپ کے اندر کوئی اس طرح نہیں کسی نے زور زبردستی سے آپ کو مار کے، آپ کو زبردستی کر کے آپ کو کیا ہے۔ پیار سے آپ کے اندر کچھ چینجز لائی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے ایسا کچھ کیا ہو، آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کے لیے کچھ آپ کو سمجھایا ہو، یا پھر کیونکہ جب لڑکا یا بندہ جب ہوتا ہے نا، چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا جذباتی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص عمر ہوتی ہے جس وقت جو ہے نا انسان وہ غصے زیادہ اس کو آتا ہے، تو پھر اپنے اس کو جب پیار سے سمجھاتے ہیں، اپنی بیوی، اپنے بچے یا اپنے ماں باپ، بہن بھائی، تو وہ پھر اس کو دیکھ کے بدل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ غصہ ہے، آپ میں غصہ بہت تھا پچھلے وقت میں، بہت غصہ کرتے تھے آپ لوگ۔ آپ اگر سو بھی رہے، یعنی کہ آپ کی نا سوچنے کی طاقت بہت دور تک ہے، آپ بہت زیادہ سوچ لیتے ہو۔ نمبر 9 بھی ہے تو ہاں، آپ بہت زیادہ سوچتے ہو اور اپنے اندر اکٹھا کرتے ہو، اور جب آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، جب آپ کے اندر بھر جاتا ہے نا، ایک دم وہ چیز پھٹتی ہے۔ ہاں، مجھے جہاں تک یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے چکر ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے سوچتے ہو، اور اس وقت جب آپ سوئے ہوتے ہو، یا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی دھیان نہیں ہے، اس وقت بھی آپ کا دھیان انہی کی طرف ہوتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہو، لیکن آپ انہی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو۔ اور یہاں آپ کے اندر چینج آیا ہے۔ پیچھے بھی آپ دیکھیں بجلی کڑک رہی ہے، بہت میجر چینج ہے، بہت بڑا چینج آیا ہے کوئی اس چیز کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کے کوئی اپنے فوت ہوئے ہیں، اور ان کی پیار میں انہوں نے ان کی بات مان کے کہ بھی اس راستے پہ مت چلو، فلانا کام نہ کرو، اس بندے کو چھوڑ دو،
انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے، لیکن وہ ابھی بھی غصہ آپ میں ابھی بھی بہت ہے، کیونکہ آپ بہت الرٹ قسم کے بندے ہیں، تو آپ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جی ہاں، یہ اس طرح کی ہی ریڈنگ آ رہی ہے۔ اب آپ کے آ جاتا ہے پریزنٹ، کہ اس وقت حال میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حال میں آپ کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، گھر بار ہے، آپ پھر بھی کسی کو یاد کرتے ہیں۔ جن کے یہاں پر کوئی پیارے فوت ہو گئے ہیں وہ ان کو یاد کرتے ہیں، یا اگر کسی نے ان کو بدل دیا اور اب ان کے ساتھ نہیں رہتا، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ ان کو بہت مس کرتے ہیں۔ کسی کو یہاں بہت یاد کیا جا رہا ہے، بہت مس کیا جا رہا ہے، جبکہ زندگی کی ساری خوشیاں ان کے پاس ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کسی نے ان کو چھوڑ دیا ہو، ان کی زندگی سے دور چلے گئے ہوں، چھوڑا نہ ہو، لیکن کچھ ایسے حالات ہو گئے ہوں کہ وہ ان کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، کسی اور طرف چلے گئے، تو بھی وہ ان کو مس کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ڈیفینیٹلی وہ ان کو پسند کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یہ ماں باپ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو آپ چاہتے تھے لیکن وہ کسی اور طرف چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی بھی بندہ ہے، تو آپ اس کو بہت چاہتے تھے اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ادھر رہ سکا، آگے نکل گیا۔ جی، آپ کے پاس اس وقت ساری گھریلو خوشیاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، کھانا پینا ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، گھر ہے، سب کچھ اس وقت ہے آپ کے پاس۔ آپ بہت پرسکون اس وقت زندگی گزار رہے ہو۔ آپ کے پاس آپ نے ہمت کی اور اپنے آپ کو چینج کیا، اور اس چینج کی وجہ سے آپ کے اندر، آپ کے پاس اس وقت یہ سب کچھ ہے۔ اور کوئین آف وانڈس، یعنی کہ اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہو جب آپ نے اپنے آپ کو بری عادتوں سے نکال لیا، یا کسی ایسی کام سے نکال لیا، کوئی ایسا آپ کا کاروبار تھا جس سے نکال لیا، جو آپ سے آپ نکلنے کے بعد دوسرے کاروبار میں گئے اور آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچا، اور آپ نے بہت ترقی کی۔ اس حساب سے آپ اس وقت اس کوئین آف وانڈس کی طرح ہو۔ آپ یہ دیکھیں، کوئین آف وانڈس کی طرح یہ عورت بہت ہی الرٹ ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، کس سے نہیں بچنا۔ یہ تقریباً غصے والی بھی ہے، غصہ اس کو بہت جلدی آ جائے گا، لیکن یہ بہت زیادہ الرٹ ہے۔ یہ عام کسی کے اوپر غصہ نہیں کرتی، یہ پیار کرنے والی عورت ہے، یہ سب کو دینے والی عورت ہے، اس کے پاس بہت خزانہ ہے، دوسروں کی مدد کرتی رہتی ہے، اور ہاں، اور اس وقت یہ بہت پرسکون ہے، بہت پرسکون ہے۔ کوئی یہ نہیں جانتا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں اس وقت کیا ہے، یہ کیا کرنے والی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ آپ بھی اس وقت ایسے ہی بندے ہو۔ مجھے یہاں پر میں نے آپ کو شاید کہا ہے کہ مجھے ایسے لگتے ہو کہ آپ جو ہیں بدل گئے ہیں، اور یہاں پر جی ہاں، آپ جو ہیں وہ لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آپ سو رہے ہیں، جبکہ آپ جاگ رہے ہیں، اور اس عورت کے بھی چہرے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے اس وقت۔ آپ اس وقت کچھ اس قسم کے بندے ہیں، کوئی آپ کا گول ہے شاید جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی نے آپ کا دل توڑا ہے، ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی لگ رہا ہے، یہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی فوت ہو گیا، یا پھر کوئی جو ہے بندہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، یا آپ کا اپنا کوئی بھائی بہن جو ہے وہ اس وقت آپ سے دور ہے، آپ کا بچہ ہے وہ آپ سے دور ہے، اور آپ اس کو بہت یاد کرتے ہو، آپ کا دل اس پر ٹوٹا ہوا ہے، آپ اس سے ملنا چاہتے ہو۔ 5 آف سورڈز، مجھے لگتا ہے کسی نے آپ کو ہرایا ہے، یا آپ کسی کو ہرانا چاہتے ہو، اور یہ سچویشن جا رہی ہے اس طرف کہ کوئی غیر بندہ ہے جس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، اور اب آپ اس کو بدلے میں وہی چیز اس کو دینا چاہتے ہو۔ آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، مزید پیسے آئیں گے، آلریڈی آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں، صحیح ہیں، اور آپ کے پاس اور پیسے آنے والے ہیں۔ اگر اسکول آیا ہے تو ہاں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بڑے محنتی بندے ہیں، آپ اپنا پیسہ ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں تاکہ آپ کے جو ہے نا گھر والے اس کو استعمال کر سکیں، آپ اپنے برے وقت میں اس کو استعمال کر سکیں، اور آپ جمع کرنے والے لوگ ہیں، آپ فضول خرچ نہیں کرتے ہیں، یہاں تک یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور کیا اس کے بارے میں آ سکتا ہے؟ آپ نے بہت عرصے سے کچھ جمع کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کے اپنوں نے آپ کی کوئی مدد کی ہے اور آپ نے یہ جمع کیا ہے، یا پھر آپ بہت عرصے سے کچھ یہاں جمع کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر لوگ آپس میں پارٹی، اور آپ کے بہت اچھا وقت ہے، آپ جو ہے اس وقت مزہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح کی دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور لوگ پیسوں کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن آپ نے جو پیسہ جمع کیا ہے وہ جو ہے آپ کے کام آ رہا ہے، اور آپ لوگ ابھی بھی دعوتوں میں مصروف ہیں۔ جی ہاں، ایسا کچھ نہیں،
اور بہت جلدی کوئی چیز بدلنے والی ہے، کوئی نئی چیز شروع ہونے والی ہے، کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے، کچھ نیا شروع ہو رہا ہے۔ اس کے کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ کی کوئی خواہش پوری ہونے والی ہے، آپ کا یہاں دل ٹوٹا ہوا ہے، شاید وہ جڑ جائے، آپ کو زخم ہے وہ آپ تندرست ہو جاؤ، آپ کے صبر کا پھل آپ کو ملنے والا ہے، آپ کی خواہشیں پوری ہونے والی ہیں، آپ کی امیدیں بر آنے والی ہیں۔ یہ خواہش پوری ہونے کا کارڈ ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ کچھ چینج ہو رہا ہے، اگر آپ غور سے دیکھ سکیں تو یہ پیچھے اس کے کچھ چینج ہو رہا ہے۔ اس عورت نے کچھ کیا، کچھ مانگا، قدرت اس کو وہ چیز دے رہی ہے۔ یہ دھواں سا اس کے پیچھے ہے، کچھ چینج ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اور وہ اسٹار کی روشنی میں ہے۔ جو اس نے دعا مانگی یہ وہ دعا ہے، اس کی روشنی میں یہ سب کچھ چینج ہو رہا ہے اس کا۔ جی ہاں، اب ہم آپ کے جاتے ہیں کیا کہیں گے اسے، پریزنٹ کی طرف، فیوچر کی طرف۔ اب آپ کا یہ فیوچر آ رہا ہے۔ فیوچر میں آپ ایک ایسے بندے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ ابھی بھی اس طرح کے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، بہت زور سے چل رہا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں، اور ایک اچھے بندے ہیں۔ عورت ہے تو عورت اچھی ہے، مرد ہے تو وہ مرد اچھا ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے کارڈز آ رہے ہیں، اور اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی اسپیشل مرد ہے عورت ہے، ویسے بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ہے آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں دیکھیں، یہاں پر اس کے ہاتھ میں یہ کوئی جادو سا ہے، کوئی جادوئی گولا بنا ہوا ہے، یعنی کہ یہ اس لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہے اس کے تھرو، اور اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، مسلسل اس کے ذہن میں کچھ ہے، یہ بیٹھتی نہیں ہے، یہ تھک کے بیٹھتی نہیں ہے، اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے۔ اس کو کلیریفائی کریں تو کیا آ سکتا ہے؟ لفظ ان کے ذہن میں کسی کا پیار ہے، کوئی بندہ ہے ان کے ذہن میں، وہ ان کو پانا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ تھک کے بیٹھ نہیں رہے، یہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پیچھے بھی یہاں پر بھی وہی کارڈ آئے تھے، یہاں پر بھی وہی کارڈ آ رہے ہیں، وہ کسی کو سوچ رہے ہیں اور ان کو ہرانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ہرا کے تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اب وہ ان کو ہرا کے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں، یہ کسی قسم کا ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ جو ہیں۔ اچھا، کوئین آف وانڈز آ گیا، یہ پھر ایک دفعہ کوئین آف وانڈز اور کوئین آف وانڈز دو دفعہ آپ کی طرف آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر ضرور کچھ چل رہا ہے، آپ اچھے ہیں تو بہت اچھے ہیں، اور جب کسی کی طرف برے ہونے لگتے ہیں تو آپ سے زیادہ برا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کوئین آف وانڈز کی ایسی انرجی ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ اس کے پاس دوسروں کے لیے کھانا پینا ہے، یہ ایک ماں بھی ہو سکتی ہے، بچے کا خیال رکھتی ہے، لیکن یہ جب بری ہوتی ہے تو بہت بری ہوتی ہے، یہ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، اور اس وقت یہ پرسکون ہے، یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر سے بالکل پرسکون لگ رہی ہے۔ یہ لائرس یہ جو کیا کہیں گے اس کو، باجا جو ہے، یہ جو بھی ہے، اس میوزک کو کہتے ہیں لائر، اور وہ یہ بجا رہی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت پرسکون ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور آپ سکون میں بھی ہیں، لیکن مسلسل آپ کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ آپ نے ان کو ہرانا ہے۔ جی ہاں، آپ نے کچھ بنایا ہے، اور اب آپ اس وقت بہت پرسکون ہیں، بارش کے موسم میں بھی، یعنی کہ جیسے یہ بارش ہو رہی ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پرابلم نہیں ہے، جیسے کہ آج کل بارش کیا کہیں گی اس وقت، کہ کرونا وائرس چل رہا ہے، کسی کا کاروبار چل ہی نہیں رہا، ٹھپ ہوا ہے، لیکن یا تو آپ کا کاروبار ایسا ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہے، یا پھر ایسی بات ہے کہ آپ کا جو ہے نا یہ آپ نے جو اپنا بچایا تھا یہاں پر اپنے پچھلی زندگی میں، وہ آپ کے اب کام آ رہا ہے، آپ کی کسی بڑے کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں، وہ کام آ رہی ہیں۔ سن کارڈ، آپ کامیاب ہونے والے ہیں، آپ کا سن کارڈ آ رہا ہے۔ سن کارڈ ہوتا ہے کامیابی کا، آگے بڑھنے کا، پیسے، خواہشیں پوری ہونا، نئی زندگی شروع ہونا، پیار ہی پیار، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اس کو کلیریفائی کیا جائے تو کیا آتا ہے، شاید آپ اپنے دکھی وقت سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اس کے پیچھے اپنا دکھ۔ Once more۔ جی ہاں، آپ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، ساری خوشیاں ہیں، سارا سکون ہے، لیکن آپ جو ہیں ابھی بھی اس سچویشن کو لے کے تو روندے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے فیوچر میں، اپنے مستقبل میں بھی اسی بندے کو سوچ کے سب کچھ کریں گے۔
آپ اس کو ذہن سے نہیں نکال رہے، آپ ابھی بھی اسی چیز کی طرف ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بندہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو یہ بہت برا بندہ ہے۔ نائٹ آف وانڈس کوئی بڑی تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے، کوئی چیز چینج ہو رہی ہے، آپ کو اس کے لیے بہت الرٹ رہنا پڑے گا، بہت دھیان سے اس کام کو کریں۔ یہ چیز کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا آیا ہے؟ کنگ آف وانڈس، شاید یہ بندہ کوئی لیو یا ایریز ٹائپ بندہ ہے، کوئی فائر سائن ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ بہت سارا فائر سائن کے ادھر آئے ہیں اور آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کو بھی اسٹل اس کو پانا چاہتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ لیکن سن کارڈ میں بھی وہ پھر آپ کے لیے کسی طریقے سے بہتر بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پا کے مکمل محسوس کریں۔ آپ اس کا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں 3 آف وانڈس، اس میں یہ عورت انتظار کر رہی ہے کسی کا، اس کو پتہ بھی نہیں وہ کس حد تک آ گئی ہے اس پہاڑ کے۔ یہ بہت کمزور جگہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے اپنے ہیں، یہ اس کے اپنے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے اپنے ہیں نا، وہ بھی نقصان میں ہیں، وہ بھی خطرے میں ہیں۔ اگر یہ بندہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہتا تو وہ آپ بھی ادھر سے گریں گے اور وہ بھی ادھر سے ہی گریں گے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے پیاروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں۔ آپ کو بہت ہمت، طاقت اور محنت کی ضرورت ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اچھا، اپنے دل کو پیار سے بھرنے کے لیے۔ جی ہاں، آپ کو اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت بالکل اس فارم میں نہیں ہیں کہ آپ یعنی کہ آپ اس وقت صرف اس بندے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ کو ایسا بندہ بننا چاہیے جو کہ سب کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر آپ کوئین آف وانڈس کو دیکھیں تو وہ بھی ایسی ہی ہے۔ اگر آپ اس کنگ آف کپس کو دیکھیں تو یہ تو ویسے پیار کا دیوتا کہہ لو یا بہت پیار کرنے والا ہے، تو آپ کو بہت محنت کرنی چاہیے اس چیز کے لیے۔ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنوں کے لیے کوئی نقصان تو نہیں کر رہے، اس بندے کو پانے کے چکروں میں آپ کسی اپنے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہو۔ اچھا، آپ کے لیے کوئی نئی چیز شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ کنگ آف پینٹیکلز، کوئین آف پینٹیکلز اینڈ کنگ آف پینٹیکلز، یعنی کہ ایک جوڑا ہو گیا۔ یہاں تو کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ساتھ آپ مل جائیں گے، یا پھر آپ خود چینج ہو رہے ہیں، دوسروں پریکٹیکل ہیں آپ۔ اچھا، اس لیے آپ بڑے پریکٹیکل ہیں اور اپنے حساب سے سوچتے ہیں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہی کرتے ہیں، دوسروں کی بات کا آپ دھیان نہیں دیتے، اسی لیے آپ کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے۔ لیکن آپ کی کوئی نئی چیز شروع ہو رہی ہے جو کہ جو ہے آپ کسی کی طرف بڑے پیار سے، کسی کی طرف بہت کھنچاؤ کے ساتھ آپ بڑھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے برڈن ثابت ہو۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک ٹینشن ہی رہے گا۔ خیر، آپ کا ہم آگے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا ہے، ان کارڈز میں آپ کے لیے کیا آیا ہے۔ فریڈم اسپرٹس، آپ کو اسپرٹ سے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں، جی ہاں، آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، پرسکون رہنا چاہیے، اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، یوگا کریں، اور کسی عالم دین سے پوچھیں کہ آپ کی اس پرابلم کے حساب سے وہ آپ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اگر یہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں آ رہا، یا آپ کے گھر والوں کے لیے ٹھیک نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے تو ٹھیک ہو لیکن آپ کے گھر والوں کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن جب وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اگر آپ کے بچے ہیں اس وقت تو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو آپ کو ڈیفینیٹلی برا لگے گا۔ اس کے بارے میں ایک دفعہ اچھی طرح سوچ لیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہو، کیونکہ اس کارڈ کے ساتھ یہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہیں لیکن آپ کے ساتھ والوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ آپ کو آزادی مل رہی ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے کسی نے آپ کو ریسٹرکشن لگائی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے تھے جو آپ کرنا چاہتے تھے، لیکن اب آپ آزاد ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ماما بابا نے آپ کو روکا، یہ نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ وہ کہیں اور آپ کو لے گئے، اب آپ واپس اس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہاں کہیں دیکھ لیا ہے۔ گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر، آپ کے لیے ڈیفینیٹلی یہ کہا گیا ہے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر ایز یو ریویل یور انر سیلز ٹو ایچ ادر، یور بانڈ ڈیپنس۔ آپ بتائیں کہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے کوئی اپنے بھی ہیں، آپ ان کو بھی لے کے چلیں گے، آپ یہ سوچتے ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا ہے آپ نے، ساری بات پہلے سوچ کے سمجھ کے ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام صحیح رہے گا، دونوں پارٹیز کو لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس میں اس عورت کے گود میں یہ بچی ہے اور یہ اس بندے کو بڑے غصے سے دیکھ رہی ہے، جبکہ یہ بندہ اور یہ عورت آپس میں خوش ہیں۔
ایسا کچھ سسٹم ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے ہوں اور وہ اس چیز سے خوش نہ ہو، یا ان کی کوئی اولاد ہو اور وہ اس چیز سے خوش نہ ہو، وہ اولاد اس چیز سے خوش نظر نہیں آ رہی ہے. آپ دونوں تو خوش ہیں آپس میں، لیکن یہ یہاں پر بچوں کا یا آپ کے ساتھ والے اگر بچے نہیں ہیں تو آپ کے بہن بھائی یا کوئی ہیں جو اس چیز کو خوش نہیں ہیں. تو ایک بندہ ہے، یہ یہاں پر صاف نظر آ رہا ہے. اچھا، پلے فلنس، آپ اس کے ساتھ بہت آزاد فیل کرو گے، بڑے خوش بچوں کی طرح ایک کھیل کود کے ساتھ آپ ان کے ساتھ فیل کرو گے. جی ہاں. ٹو ریکیپچر رومانس الاؤ یور انر یوتھفل اسپرٹ آف فن ٹو شائن. یہاں اسپرٹ آیا آپ اپنے اندر کی جو ایک آپ کی خوشیاں چھوٹ گئی تھیں، اور وہ ایج تو چلو نکل گئی، اب آپ جس بھی ایج میں ہوں گے اپنے فیوچر میں، جب بھی یہ بندہ آپ کو ملے گا، تو آپ کیا کرو گے کہ آپ پھر سے ایک طرح کے بچے بن جاؤ گے، ان کے ساتھ ایسا وقت گزارو گے جیسے کہ بچہ وقت گزارتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ لوگ کسی باغ وغیرہ میں دوبارہ ملو، پہلی دفعہ جو آپ ایک دوسرے کو دیکھو اتنے عرصے کے بعد، وہ کسی باغ میں ملو، کسی ایسی ہریالی جگہ پہ ملو، کسی کھیت وغیرہ میں. جی ہاں. کالنگ یور سول میٹ، آپ ڈیفینیٹلی ابھی بھی ان کو چاہتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ بندہ مل جائے. جی. یور پریئرس، افرمیشن اینڈ ویژولائزیشن ہیلپ برنگ یو ٹوگیدر. ہاں جی، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ویژولائزیشن جو ہے، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو احساس ہوتا جائے گا کس وقت وہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، کتنا قریب آ چکا ہے، کہاں پر ہے، اب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. تو یہ آج کی آپ کی ریڈنگ تھی، پائل نمبر 1. اب ہم اپنی پائل نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں. جنہوں نے یہ پائل نمبر 2 چوز کی تھی، یہ کی چین، موٹر سائیکل والا کی چین آپ کے لیے تھا. آپ اپنے پچھلے وقت میں، اپنے پاس میں، اپنے ماضی میں بہت ہی نرم دل، بہت ہی پرسکون، دوسروں کو سکون پہنچانے والے، دوسروں کی بات ماننے والے، آپ ایسے بندے تھے جس کے پاس آپ بیٹھ جاتے تھے، جس سے آپ بات کر لیتے تھے، لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، آپ کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے تھے. آپ ایک ایسے انسان تھے جو کہ دوسروں کے لیے ایک ہیلر تھے، ایک سکون پہنچانے کے ڈاکٹر، ایک حکیم ٹائپ بندہ جیسے کہہ لو. ہو سکتا ہے آپ یہ کام کر رہے ہوں، پچھلے اپنی عمر میں آپ نے حکمت کا کام کیا ہو، یا تھوڑی بہت ڈاکٹری کو سیکھی ہو، یا پھر آپ ویسے ہی آپ ایسے بندے تھے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے تو وہ بندہ آپ سے بہت خوشی اٹھاتا تھا، آپ کو بہت پیار ملا ہے، آپ لوگوں کو بہت پیار دیتے تھے. جی ہاں. سن کارڈ ہے. یو مس سم ون، یہاں آپ کسی کو مس کر رہے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں یہ بندہ فوت ہو گیا ہے اس کارڈ میں، اور وہ یہ عورت اس کو ابھی تک مس کرتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اسے بھلا نہیں پا رہی ہے. شیلو گریو، یو مس سم ون. جی ہاں، آپ یہاں پر کسی کو مس کر رہے ہیں، بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور اسے بھول نہیں پا رہے. وہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی بندہ جس کے ساتھ آپ نے بہت پیارا وقت گزارا ہو، بہت خوشیوں بھرا وقت، بہت پیار بھرا وقت. آپ کی قسمت، جو کہ آپ کی قسمت تھا، جی ہاں، آپ اس کو مس کرتے رہے ہیں، یا آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو مس کرتے رہے ہیں. آپ ہو سکتا ہے آپ کے کوئی دادا ابو دادی امی، کیونکہ یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، ایسی کوئی وقت میں آپ کا کوئی فوت ہوا ہو، کوئی پھوپھی، کوئی خالہ چاچی، یا پھر کسی کے لیے کچھ پیٹس بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے اپنے کوئی پیٹ ہوں، جیسے پیچھے یہ مچھلیاں آ رہی ہیں، یا یہاں پر یہ تتلیاں آ رہی ہیں، یا پھر آپ کوئی گھر چھوڑ کے گئے ہیں، اس گھر کو یاد کرتے ہیں، اس پرانے اسکول کو، ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں. کچھ اس قسم کا آپ کا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو بھولنے والے نہیں ہیں. آپ جس سے ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جہاں تک مجھے لگتا ہے. پنک لوٹس فیری، اے ٹائم فار اسپرٹ. یہاں پر آپ نے بہت زیادہ عبادت کی طرف اشارہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا، کوئی نئی چیز، سکون سے ایک طرح ہو کے بیٹھ گئے. جی ہاں، یہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے آپ یعنی اس وقت آپ ایسے تھے جو آپ نے اپنی طرف بہت دھیان دیا ہے، آپ نے اپنے اندر سے بری چیزوں کو شاید نکالنے کے لیے، یا کس طرح آپ کا دیکھنا چاہیے، شاید آپ اپنی خواہشیں پوری کرنے کی طرف لگے ہوئے تھے، اور آپ اس طرف بہت زیادہ تھے. جی ہاں.
آپ اپنے اندر کے شیطان کو دبانے کی طرف لگے ہوئے تھے، اسی لیے آپ نے یہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہوگا آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ ان کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ کا ذہن ڈگمگا رہا ہے، آپ صحیح راستے پہ نہیں جا رہے ہو، آپ کی خواہش ہے کہ آپ ان کو دوبارہ حاصل کرو، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس فیری کی طرح، لوٹس فیری کی طرح پاک صاف بنا کے رکھا اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب آپ یہاں پر اپنے پریزنٹ میں کچھ چھوڑ کے کہیں جاتے نظر آ رہے ہو، کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ اپنی لڑائیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہاں پر یہ لڑائیاں اندرونی بھی ہو سکتی ہیں، اپنے ذہن کے اندر، کہ میں نے اس بندے کو پانا ہے، مجھے یہ چاہیے، لیکن آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو بدلا اور آپ حال میں اس خواہش کو، اس لڑائی کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جی ہاں، آپ فیصلہ کرنے والے ہو، آپ نے کدھر جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر فیصلہ کر لیا ہے، اس نے یہ ڈنڈا پکڑ لیا ہے، 10 آف پینٹیکلز۔ جی ہاں، آپ اپنی خوشیوں کی طرف جا رہے ہو، اب اپنے پرسکون گھر، اپنے پیسے، اپنی سکون والی لائف کی طرف جا رہے ہو۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دو دوست آپس میں مل رہے ہیں، یہ سول میٹ کا بھی ہے، یہ میاں بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے کسی پیارے کی طرف جا رہے ہو، آپ نے یہ چھوڑ دیا اس چیز کو، اب آپ آگے بڑھے تو آپ اس طرف، آپ کے آگے یہ چیز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہوا، ایک دم سے نہیں ہوا، کیونکہ ایسی چیزیں ایک دم نہیں ہوتی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ، آپ کی جو یہ عادت تھی نا جو شروع میں، کہ پرسکون عادت، ٹھنڈی عادت، کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن ہے بھی تو اس کو پیار محبت سے دور کرنا ہے، تو وہ چیز آپ کو آگے لے گئی ہے۔ جی ہاں، آپ یہاں پر ریسٹ کر رہے ہو، ریسٹ موڈ میں ہو، اور کسی نئی چیز کے بارے میں، کسی نئے کاروبار، کسی نئے پیسے کے بارے میں، کسی نئے بندے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ یہاں آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، آپ ابھی بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو دوسری بری چیزوں سے، بری باتوں سے۔ آپ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو اپنے فیوچر نہیں، اپنے حال میں آپ تو بالکل بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے آپ، لیکن آپ آہستہ آہستہ ایسا بندہ بننے لگے ہو کہ جو بہت تیز ہے، چلاک ہے، اس کو ہوشیار ہے، اسے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے، کس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے مجھے، وہ ایسا بندہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کے لیے آ رہا ہے ایمپریس، یہ آپ کا فیوچر ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کے لیے آ رہا ہے ایمپریس، یعنی اس وقت آپ بالکل بدل چکے ہو۔ اگر آپ اس عورت کو دیکھیں تو یہ اپنی زندگی کی خوشیاں انجوائے کر رہی ہے، تو سورج کی طرف اس نے میرے خیال سے کوئی چیز اچھالی ہے، ہاں، اور نہیں، یہ آگے ہاتھ کر کے سورج کو، اس تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی اس ٹوکری میں بہت سارا کھانا پانی، بہت کچھ ہے، سب لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، یہ بہت خوش ہے اس وقت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ خود میں بہت پوری ہے۔ اور اس کے لیے کیا کلیریفائی، جی ہاں، ایمپریس کے لیے ایمپریس ہی ہے، تو پھر آپ کے پاس اس وقت آپ اپنے اندر پرفیکٹ ہو، آپ کو سکون ہو، آپ کو کوئی ٹینشن، آپ ٹینشنس تو آتی ہیں لیکن آپ پھر بھی خوش ہو۔ 3 آف کپس، یعنی آپ بہت پیار بھری زندگی جی رہے ہو، خوشیاں انجوائے کر رہے ہو، کسی کی شادی، کسی کا بچہ، کسی کی برتھ ڈے، کسی کا کچھ بھی ایسے کوئی اچھی چیز ہے جو آپ انجوائے کر رہے ہو، اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی میں، یہ نئی شروعات۔ جی ہاں، نئی شروعات، قدرت کی طرف سے سورج نکل رہا ہے باہر، سورج کی روشنی باہر آ رہی ہے، اور یہ بادل چھٹ رہے ہیں، اور یہ قدرت کی طرف سے آپ کو یہ نئی شروعات دی جا رہی ہے، آپ اس کو بہت اچھی طرح انجوائے کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ بہت کم ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جب مجھے دیکھنے کو ملتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جس کا پہلا کارڈ ہی یہ ہو تو اس نے تو بدلنا ہی تھا۔ کنگ آف کپس، اب آپ اس کنگ آف کپس کی طرح ہو، آپ سب کو پیار دیتے ہو، یہاں بھی آپ یہی ہو، یہاں بھی آپ یہی ہو، آپ سب کو پیار دینے والے بن گئے ہو، بہت آہستہ آہستہ آپ نے اس چیز کو بنایا ہے اپنی زندگی میں۔ جی ہاں، ہارس فش، اس کا میں نے کہیں پڑھا تھا لیکن اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں رہا، شاید روشنی بھی دیتی ہے، اسٹیبلٹی، پرسکون، جی ہاں، پرسکون ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، بالکل بھی نہیں، اور خوبصورت لگتی ہے، چاہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ خوبصورت لگتی ہے کیونکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور بڑی پیاری سی لگتی ہے وہ۔ جی ہاں، اس کے لیے کیا کلیریفائی، جی ہاں، آپ کی خواہشیں بھی پوری ہونے والی ہیں، آپ ہیلڈ ہو چکے ہیں، آپ کا دل جو ٹوٹ چکا تھا نا ان چیزوں کی وجہ سے، آپ نے اپنے آپ کو دوبارہ بنا لیا ہے، اب آپ ایک ایسے بندے ہو
یا اپنے بڑھاپے میں ایسے بندے ہو گئے جیسے ایسے دادا ابو ہو گئے جن کو سب پیار کریں گے، سب بچے ان کے پاس آئیں گے، سارے جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، جیسے کہ آپ شروع میں تھے ویسے آپ اپنے بڑھاپے میں بھی ہو۔ لوگ آپ سے اپنی خواہشیں کریں گے کہ بھئی بابا مجھے یہ چیز چاہیے، دادا ابو مجھے یہ چاہیے، فلانا کام ایسے ہے، اور آپ سب کی خواہشیں یہاں پر باتیں سن رہے ہو۔ اب یہاں پر آ گیا ریکنسیلیشن، لو اینڈ پیشن، واؤ، ریلیجیس فیکٹر، سیپریشن، او نو، ریکنسیلیشن۔ چلے ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ جس کو چاہتے تھے شاید وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ اپنا پیار اس کو دینے والے ہو، وہ بندہ آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کو اپنی زندگی کا لو، پیشن، محبت، خوشیاں ملنے والی ہیں، جی ہاں کچھ بننے والا ہے، کچھ نئی چیز شروع ہونے والی ہے۔ آپ اس کسی چیز کے پیچھے پڑے تھے، وہ چیز اب آپ کو مل رہی ہے۔ لیکن ریلیجیس فیکٹر، یہاں پہ کوئی فیکٹر ہے آپ کا، شاید یا تو وہ بندہ آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، یا پھر آپ لوگوں کا مذہب تو ایک ہے لیکن جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، عبادت کرو، نماز پڑھو، پردہ کرو، اور وہ بندہ اس طرح کے کام نہیں کرتا، وہ اس سے الگ ہے۔ تو اسی لیے آپ ابھی تک اس کشمکش میں پڑے ہوئے تھے۔ جی ہاں، آپ اسی کے لیے اتنا پیار محسوس کرتے ہو اور بہت آہستہ وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، پر پھر بلاکیج یہی ہے کہ وہ جو ہے ریلیجیس کا مسئلہ ہے۔ میں دیکھنا چاہوں گی کہ کیا یہ آپ کو ملیں گے، کیا آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آپ کی طرف تو آ رہے ہیں، پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان سے شادی کر پائیں گے یا ان کے ساتھ زیادہ دیر گزار سکیں گے۔ آپ کی زندگی میں آلریڈی بڑا پیار، محبت، عزت ہے، خوشیاں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کریں، کیونکہ کچھ لوگ بہتر نہیں ہوتے زندگی کے لیے، مجھے یہی ادھر نظر آیا ہے۔ اچھا، سیپریشن کے لیے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ، کیونکہ یہاں ڈیفینیٹلی یہ نظر آ رہا ہے آپ کی ان سے سیپریشن ہو جائے، آپ کسی اور طرف بڑھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے کسی اور طرف جا رہے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، تو یہ مون کارڈ کس لیے آیا ہے؟ جی ہاں، آپ جس ضد پہ اڑے تھے وہ ضد ابھی بھی آپ کی پکی ہے، لیکن آپ آہستہ آہستہ ضد سے نکل جاؤ گے۔ جی ہاں، جی ہاں، آپ آہستہ آہستہ ادھر سے نکل رہے ہو، ضد پہ پڑے ہوئے تھے کہ بھئی مجھے وہ چاہیے، اور لیکن اب آپ آہستہ آہستہ اس چیز سے نکل رہے ہو۔ جی ہاں، اب آپ پختہ انسان بن گئے ہو۔ یہ میجیشن ہے، یہ جو چاہتا ہے ویسے اس کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے پاس عقل بھی بہت ہے۔ اس کو جب لگتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ جانتا ہے کون سی چیز صحیح ہے کون سی نہیں، یہ جو چیز صحیح ہے اس کو اپنے لیے اپنی زندگی میں لا کے چھوڑے گا، اور جو صحیح نہیں ہے اس کو نکال کے چھوڑے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صحیح ڈیسیجن لینے کے قابل ہو، آپ خود صحیح ڈیسیجن لے لو گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کی آپ کی ریڈنگ یہی تھی، آپ ہمیں اجازت دیں، پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، مجھے اچھا لگتا ہے، اور بہت دعاؤں کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اللہ حافظ۔